الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک علیہ حاضرین جمعہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید کے بعد صلاح ہی اول کیوں، یعنی توحید ایمان اور عقیدے کے بعد نماز ہی کیوں سب سے پہلا عمل ہے۔ حضرات، تو آئیے سب سے پہلے ہم جانیں کہ صلاح کس کو کہتے ہیں۔ اس کو لغت میں صلاح کا کیا معنی ہے؟ صلاح کیا صرف نماز کا نام ہے؟ صلاح عربی لفظ ہے جس کے ہم عمومی معنی
نماز کے کرتے ہیں، لیکن صرف نماز کے لیے صلاح استعمال نہیں ہوتے۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ نماز کے لیے صرف صلاح استعمال نہیں ہوتے، بلکہ لفظ صلاح کا ایک اور معنی ہے جس کے معنی ہم کرتے ہیں دعا کے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ارکان اسلام یعنی اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ ایمان کے بعد، توحید کے بعد کس چیز کا ایمان لانا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ ہی دنیا کے تمام سسٹموں کو کیا ہے؟ چلا رہا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایمان لانا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ داتا ہے۔ اللہ کے جو صفات ہیں ان تمام صفتوں میں اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، یکتا ماننا۔ اللہ کے تمام صفتوں میں جتنے صفات ہیں ان میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے ایمان اور یہی ہے توحید۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد عملی جامہ پہنانے کے لیے پیارے نبی نے کہا کہ سب سے توحید کے بعد سب سے پہلا عمل جو انسان کو کرنا چاہیے وہ نماز ہے۔ تو اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کس کو بیان کیا؟ نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز قیامت کے دن سب سے پہلے عبادتوں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میدان حشر میں قیامت کے دن، وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز مومنوں کے ہتھیار ہے، مومنوں پر اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، اس نماز کو فرض کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کو راحت نماز میں ملتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کے سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تھا مختصر، نہ تو اور بہت سارے ہیں حضرات۔ تو آئیے نماز ہی کو اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی نے توحید کے بعد اول عمل قرار کیوں دیا؟ تو جواب آپ کو مختصراً میں نے گنایا کہ نماز یہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ نماز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پروف کس بنیاد پر آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی سب سے پہلے حساب و کتاب میں نماز ہی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ دلیل، راوی اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الترمذی حدیث نمبر 413
راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے مشہور راوی۔ حدیث سماعت کیجئے، غور کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، صرف سنیے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہی تو سب سے پہلا ہم نے کیا گنایا کہ توحید، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا۔ حدیث اس طرح سے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، استفسار کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ ہے نماز۔ معلوم کیا ہوا؟ نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، نماز ہمیں غلط کاموں سے روکتی ہے، نماز ہمیں برائیوں سے دور کرتی ہے، نماز ہمیں بدکاری سے بچاتی ہے۔ دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی کتاب مبارک قرآن مجید میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں 45 آیت نمبر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی کی گئی ہے، جو کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس میں یہ بات ہے اتل ما اوحی، جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں قرآن مجید سے، اور واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں پیارے اللہ رب العالمین نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ، کیوں کرنا نماز قائم؟ نماز کیوں پڑھنا میرے بھائی؟ وجہ، کوئی مقصد تو ہے، تو ہوتا ہے نا کسی عمل کو کرنے پر مزدوری کرتے، کیوں؟ دن بھر کسی کے انڈر میں غلامی جیسے پسینے بہا کر کام کیوں کرتے؟ وجہ پیسے، وجہ نوٹ ہے کہ نہیں، وجہ مال و دولت، یہی ہے نا۔ تو اللہ نے بیان کیا نماز کیوں قائم کرنا میرے بھائیو؟ وجہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے قائم کرنا ہے کیونکہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز فحش کاموں سے دور کرتی ہے، نماز بیکار اور لایانی چیزوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ نماز کون سی چیز ہے؟ برائی روکنے والی ایک چیز ہے، ایک عمل ہے۔ اسی طرح سے نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک توحید کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پیارا عمل ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 7534 7534 حدیث نمبر، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاة لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سأل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کون دنیا والے کہتے کہ علماء سے سوال نہیں کرنا چاہیے؟ کون یہ کہتے ہیں کہ امام جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اگر غلط بھی کہہ دے امام تو کیا ہم سن کر کے اسی کو مان لیں؟ نہیں، پوچھنے کا حق اللہ نے دیا ہے۔ سأل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی رسول نے، کیا پوچھا؟ ای الاعمال افضل، پیارے نبی ذرا تو یہ بتا دیں کہ اعمال میں سے سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے اللہ کے بندو، جس چیز سے ہم دور و کوسوں ہیں، جس نماز کو ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، جس نماز کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، جس نماز کو ہم منمانی پڑھتے ہیں، جس نماز کو ہم نے سب اعمال کے بعد ہم نے عمل نماز کو رکھا ہے، جس عمل کو پیارے نبی نے کہا کہ سب سے پیارا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک توحید کے بعد نماز ہے، اس نماز کو ہم نے سب سے بدتر سمجھ رکھا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم تمام کام کرنے کے بعد وقت ملتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب یہی ہوا نا کہ نماز ہلکا ہے، نماز کیا ہے؟ ایک معمولی سا عمل ہے، کرنا ہے، وقت ملے تو کر لیں اور نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندے، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، سب سے بہترین کام کیا ہے؟ سنو، اللہ رب العالمین کو سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ نماز ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے، نماز کے وقت میں نہیں پڑھنا۔ یہی ہمارا رویہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کا المیہ ہے یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھنا، نماز ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے، ہمیں وقت ملا تو نماز پڑھیں گے۔ بزنس ہمارا چھٹنا نہیں چاہیے، دکان میں لاک نہیں لگنا چاہیے، 5-10 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے جو پوری زندگی دے رکھا ہے اس رب کے لیے ہم 10 منٹ نہیں دے سکتے۔ وہ رب نے ہمیں پورے 60-70 سال کی زندگی دے رکھا ہے۔ کس مال کو کمانے کے لیے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے آپ نماز کو ترک کر دیے؟ مال کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، مال کے لیے نماز کو مت چھوڑیے، مال کے لیے نماز کو مؤخر مت کیجیے، اپنے اس دنیائی زندگی کے لیے نماز کو مت چھوڑیے۔ یہ نماز ہمیں دنیا میں بھی راحت کو سکون کا ذریعہ بنتی ہے یہ نماز، اور آخرت کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے یہ نماز۔ حضرات، تو نماز کو مقدم رکھیے، نماز کو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے رکھا۔ اسی طرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز توحید کے بعد سب سے بہترین عمل ہے۔ اسی طرح سے نماز کیا ہے میرے بھائی؟ نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ بات تو گزر گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 103 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اپنے وقت پر پڑھو گے نماز؟ بولو، نماز اپنے وقت پر پڑھنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پر ہم نے وقت مقرر کر دیا ہے فرض نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے ہم نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ مومنو، اگر مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وقت پر نماز پڑھو۔ جب مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز گونجنے لگے، مسجد میں آ جاؤ۔ فرض نماز کے لیے مردوں کو مسجد میں آنا ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ ہماری پریشانیوں پر اللہ نے رحم و کرم کیا ہے کہ اگر پریشانی ہے چل کر کے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ نے ایک سہولت دیا کہ اس وقت تم اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے صحیح سالم پیر رکھا ہے، اللہ نے صحیح سالم آنکھ دیا ہے، ہم بخوبی بآسانی ہم مسجد تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پہنچتے۔ ایسے نماز نہیں پڑھنا، اپنی مرضی کی نماز ہو گئی، رب نے جیسے چاہا نہیں پڑھے آپ نے، پیارے نبی نے جس طرح چاہا، اللہ کے نبی نے جس طرح بتلایا اس طرح آپ نے نماز نہیں پڑھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، فرض نماز مردوں کے لیے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مسجد میں آ کر پڑھو گے۔ نماز کس طرح پڑھنا؟ سنت رسول اللہ پر ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا
بولو اللہ کے بندو. اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگوں سنو, نماز تم اپنے من جیسا اپنے طرح نہ پڑھنا, نماز تم منمانی نہیں پڑھنا. صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگوں نماز تم اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے تم دیکھ رہے ہو, جس طرح ہم نے پڑھ کر دکھلایا ہے. صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا, کیونکہ اس وقت صحابہ کرام ہی موجود تھے, اور چونکہ ہمارا ایمان ہے پیارے نبی پر کہ پیارے نبی کے ہر ایک بات 100% سچ اور حق ہے, تو پیارے نبی نے یہ بھی کہا کہ نماز میری طرح پڑھو, میں نے جس طرح پڑھا ہے اسی طرح پڑھو. نماز کسی مفتی کے فتوے دینے کے بعد اس طرح پڑھو گے نہیں. نماز کسی مفسر کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھو گے نہیں. کسی محدثین کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا نہیں. کس کے اعتبار سے پڑھنا ہے, کس کے جیسے پڑھنا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. پیارے نبی جیسے نماز ادا کرنا ہے. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو, مومین میں شمار کروانا چاہتے ہو, پیارے نبی کی جیسے نماز پڑھو, پیارے نبی کے جیسے نماز پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر آپ کی نماز گئی, آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. ہاں, پیارے نبی بار بار کر رہے ہیں, بار بار بتلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 777 مرتبہ 777 ٹائمز رفع الیدین کی حدیث آتی ہے. رفع الیدین نہیں کرتے ہو, 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. تم ایک وقت کرتے ہو, ایک جگہ پر کرتے ہو, تکبیر تحریمہ کے وقت میں, جب اللہ اکبر جب نماز شروع ہوتی ہو اس وقت نماز میں رفع الیدین کرتے ہو, آپ کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. نماز پیارے نبی کی جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اگر اللہ رب العالمین کے چہتے بننا چاہتے ہو, اگر نماز یہ چاہتے ہو کہ میری نماز اللہ قبول کرے, تو نماز پیارے نبی کے جیسے پڑھو. پیارے نبی نے کہا 4 جگہوں میں رفع الیدین کرنی ہے, 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا ہے. کب کب کرنا ہے وہ وضاحتی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, تو ہمیں پڑھنی ہے, چاہے وہ امام کے پیچھے ہوں, چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں, فرض نماز ادا کر رہے ہوں یا نفل نماز ادا کر رہے ہوں, نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں, نماز عیدین ادا کر رہے ہوں, ہر صورت میں نہ سورۃ الفاتحہ ادا کرنی ہے, پڑھنی ہے, تب جا کر آپ کی نماز قبول ہوگی. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لوگوں آج تک اگر نہیں کرے ہو نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا, تو آج سے شروع کر دو. بخاری کے الفاظ اللہ کے بندے, میرے الفاظ نہیں, میری زبان میں وہ جرت نہیں, وہ تاثیر نہیں, میری zubان میں وہ طاقت اور وہ جلا نہیں کہ ہم آپ کو پیارے نبی کے بات کے خلاف کوئی بات بتلائیں. اتنی جرت نہیں ہے ہماری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. سوچتے ہو کہ امام کے پیچھے امام مغرب کی نماز پڑھا رہے, نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے؟ نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ بھی ایسے سچویشن پر ہے کہ اگر کم عقل والے بھی اگر عقل لگائے سمجھ میں آ جائے. بحث کی بات ہے, جب اگر کسی کو وضاحت کے طور پر پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد نماز ہی کو اول کیوں رکھا؟ تو حضرات, تو نماز کو اول اس لیے رکھا کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم کی یہ الفاظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب ہیں. اور ایک عقیدہ باطلہ بیان کر دوں, حالانکہ موضوع میرا نہیں ہے, یہ ہے کہ پیارے نبی کو تو بعض ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مرے ہی نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں, تو اللہ کے نبی مر چکے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا, یہ عقیدہ صحیحہ ہے, یہی حق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, پردہ نہیں کی. ہاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں بہت ساری باتیں بتلائے. ان میں سے ایک بات یہ تھی پیارے نبی کی, راوی حدیث حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کو امام
अबू दाऊद रहमहुल्लाह अलैह अपनी किताब सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5156 5156 में इस हदीस को नकल करते हैं। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान आखिर कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो कलिमात थे, आखिरी जो अल्फाज थे, आखिरी जो जुमले थे, आखिरी जो सेंटेंस थे वो थे अस्सलाह अस्सलाह, नमाज 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 को कायम करते रहना, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज से अपने रिश्ता बनाए रखना, नमाज को मनमानी ना पढ़ना। हजरात, तो ये बात मालूम हुई कि नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज है। नमाज क्या है अल्लाह के बंदो? नमाज दुनिया की परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारे का एक ज़रिया है, बेहतरीन ज़रिया है। लोगों पैसे कमाते क्यों कि परेशानी के आलम में उस पैसे को खर्च करें। अल्लाह ने कहा, प्यारे नबी ने फरमाया कि परेशानियों का हल नमाज में है, बीमारियों का हल नमाज में है, आफतों बलाओं की जब बलाएं जब आएँ तो नमाज अदा करें, वो आफतें वो बलाएं टल जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह अमल है कि जब भी परेशानी आती प्यारे नबी पर फौरन सजदे में गिर जाते। जब भी कोई परेशानी आती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो जाते, लंबे लंबे क़याम करना शुरू कर दे, लंबे लंबे रुकू और सुजूद करना शुरू करते। आज हमारी हालत क्या है अल्लाह के बंदो? जब कभी परेशानी आती है सबसे पहले अगर हमसे नमाज छूटती, हमसे कोई अमल छूटती तो वो नमाज छूट जाती है। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है हम नमाज छोड़ देते हैं, कोई परेशान कोई तिजारत का मामला आ गया ऐन वक्त पर नमाज छोड़ करके हम डील करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल नहीं रहा। अल्लाह के बंदो ये याद रखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी परेशानी आई तो नमाज को सबसे पहले हथियार अपनाए। सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार मोमिनों की क्या है? नमाज है। प्यारे नबी ने भी करके दिखलाया, हमें भी करना चाहिए। ये पैसों के चक्कर में, ये मालो दौलत क्यों? परेशानियों के आलम में खर्च करने के लिए नहीं नहीं नहीं, परेशानियां तो आएंगी, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, आपकी जो नमाज छूट गई है आपको उसका गुनाह और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्यारे नबी ने कहा कि नमाज परेशानियों से बचाती है। हजरात, वाक़या बहुत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर लगे हुए हैं, तीर लगी है। प्यारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं नहीं अभी मत निकालना, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उस हालत में निकाल देना। क्या मामला है? परेशानी के आलम में हम डॉक्टरों के यहाँ दौड़ते, अल्लाह के पास दौड़ते हुए फसाबी रसूल आते हैं। मुसीबतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे साहबा अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। मुसीबतों का इलाज है, परेशानियों का इलाज है, दर दर की ठोकरें खा रहे हो दुनिया में, उसका इलाज है। हजरात, नमाज अदा कीजिए, परेशानी अल्लाह खुद दूर कर देगा। इसके एक किताब है, पढ़ लीजिए, नमाज और जदीद साइंस। वक्त वाक़या बहुत सारे हैं। एक मुख्तसर वाक़या है कि अमेरिका में जब सबसे बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया कि नमाज क्यों फालतू में मुसलमान पढ़ते हैं, पांचों वक्त में क्यों सर को पटकते हैं ज़मीन पर, सिर्फ एक वाक़या, सिर्फ एक पॉइंट बतलाता हूँ नमाज का, वो सजदे का है। वो सजदे का है। हर हरकत में सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इलाज रखा है। सिर्फ सजदे का बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर अमेरिका का बड़ा डॉक्टर ने जब इस पर रिसर्च किया कि रुको ये सजदे में क्या मिलता है, मुसलमान अपने पेशानी को क्यों जमीन में टेकता है, जब रिसर्च किया तो हैरान और परेशान हो गया और कहा कि सबसे ज्यादा अगर इंसान को किसी में अगर इलाज है किसी चीज में तो वो नमाज के सजदे की हालत में है। अल्लाहु अकबर। माइग्रेशन और सरदर्द की दर्द में मुलविस है आप, लंबा सजदा कीजिए, सरदर्द खत्म हो जाएगा। आपका बाल झड़ रहा है, हजारों के इलाज ना कराएं, सही से सजदा कीजिए। वो बाल क्यों झड़ते? हमारा जब ब्लड खराब हो जाता है, हमारा जब खून सही से पहुंचता नहीं है सर में, उस वक्त बाल झड़ता हुआ नजर आता है, उस वक्त हमारे सर दर्द का महसूस करते हैं, उस वक्त टेंशन से बहुत सारे आ जाते हैं, उस तरह से बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। लंबे सजदे कीजिए, आपके तमाम दूर, अगर आपका सर दर्द है तो खत्म हो जाएगा।
حضرات اسی طرح سے آخری پوائنٹ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، وقت 1 بجے ہے، میں آپ سے اور 2 منٹ لیتا ہوں۔ حضرات نماز یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے بندو، آج تک جو بھی آپ نے گناہیں کیے، ہم نے جو بھی گناہیں کیے، ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئیں، ہم سے جو بھی جرم ہو گئے، ہم نے جو بھی پاپ کر لیے، اللہ کے بندو آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، صرف میں حدیث کے ترجمے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 رات و دن میں 5 نمازیں ہیں، اور ان 5 نمازوں کی مثال کس سے دیا کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک صاف و شفاف ایک نہر جاری ہے، بڑا سا نہر ہے، جو ایک آدمی کے گھر سے گزر رہا ہے، وہ پانی صاف ستھرا ہے۔ اگر وہ آدمی 5 مرتبہ دن و رات میں 5 مرتبہ اس صاف پانی میں نہانے سے کیا ہوگا اللہ کے بندو؟ کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، کوئی گندگی اس کے جسم میں باقی نہیں رہے گی۔ پیارے نبی نے اس کی مثال دی نماز کی کہ جب تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرو گے، جو چھوٹے موٹے گناہیں ہوتے ہیں وہ تمام گناہیں مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ قیامت کے دن رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرو۔ حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ بڑا اہم جملہ ہے اللہ کے بندو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے نہیں، لوگوں کی خوشامد کر کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی بات ہے، کلام اللہ کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مدد طلب کرنا ہے تو نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یاد رکھو اللہ کے بندو مسلمانوں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، یاد رکھو اس جملے کو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر کوئی بھاری کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو یہ نماز آپ کو ہلکا لگنے لگے گا۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو یہ 5 وقت نہیں 10 مرتبہ اگر تم نماز پڑھو گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ شرط یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والے ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین سے کہ العالمین ہمارا دل ایسا دل بنا دے جو تجھ سے ڈرے۔ یا العالمین ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہمارے دلوں کو یا العالمین تجھ سے ڈرنے والا دل بنا دے یا العالمین، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں یا العالمین ایسے دل ہم ایسے دلوں سے بچنا چاہتے ہیں جو دل تجھ سے نہ ڈرے۔ پیارے نبی بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا یاد کر لیجئے اللہ کے بندو، اور یہ دعا یاد کر کے یہ ہمیشہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے بہت بہترین دعا بتائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تو اپنے دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا۔ وآخر دعوانا